اوقاف 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 ہے رب سرمایہ، مفلس کے کام جو آیا۔ اوقاف اوقاف ایک بار جو وقف کیا ہے، وہ وقف ہمیشہ رہے گا، اس پر قبضہ جو کرے گا وہ آگ میں خود ہی جلے گا۔ آقا نے یہی فرمایا، آقا آقا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آمنا سامنا میڈیا۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ سب سے پہلے میں آل انڈیا اوقاف ٹرسٹیز ایسوسی ایشن کی جانب سے ہمارے آئے ہوئے تمام مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی قیمتی اوقات کو فارغ کیا، دور دراز کے سفر کو طے کر کے یہاں تشریف لائے۔ یقین جانیے جس حساس مسئلے کو لے کر کے آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں، یہ آپ کے دل کے اندر ایک دھڑکتے ہوئے دل اور آپ کی دردمندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آل انڈیا اوقاف ٹرسٹیز ایسوسی ایشن کے جو کارکنان ہیں، جنہوں نے شب و روز کی انتک محنتوں کے بعد اس پروگرام اور کانفرنس کو کامیاب کرنے کی کوشش کی، ہم ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی یہ کانفرنس کس حساس موضوع کو لے کر کے منعقد کی گئی ہے، اس پر اپنی چند گزارشات پیش کروں اور اس مجلس کا انعقاد جس مقصد کے تحت کیا گیا ہے اس سے متعلق چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں۔ محترم حضرات، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام میں جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے، اسی طرح انسانوں کی مدد کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے نماز روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ و صدقہ فطر کے احکام بھی دیے گئے ہیں۔ اگر انسان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے مالی کفارہ یعنی فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانے اور کپڑے پہنانے کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا ہو تو اس کے بدلے اسے 60 روزے رکھنا ہوگا یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ گویا روزہ جیسی عبادت اور مسکین کو کھانا کھلانا دونوں کا اجر برابر قرار دیا گیا ہے۔ صدقہ و انفاق کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وقتی طور پر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی جائے، جیسے کوئی آدمی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے کی ضرورت تھی اس کا کپڑا بنا دیا، کوئی مریض تھا اس کا علاج کرا دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا خیر کا کام کیا جائے کہ جس کا نفع بہت سے لوگوں کو پہنچے اور بہت دنوں تک پہنچتا رہے۔ اگرچہ یہ دونوں ہی صورتیں اجر و ثواب کی ہیں، لیکن دوسری صورت میں زیادہ اجر ہے، اس لیے کہ جس چیز کا نفع جتنے لوگوں کو پہنچے گا اور جتنی دیر تک پہنچتا رہے گا اسی قدر زیادہ اس کا اجر و ثواب بھی ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس سے عمل کا رشتہ کٹ جاتا ہے سوائے 3 صورتوں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ایسا علم جس سے بعد کے لوگ نفع حاصل کر سکیں، اور نمبر 3 نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کا اہتمام کرتی رہے۔ اب ان 3 چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز تھی صدقہ جاریہ، تو اس کی ایک اہم ترین شکل وقف کہلاتی ہے۔ وقف کے معنی روکنے کے ہیں۔ وقف میں اصل چیز کو روک کر اس سے حاصل ہونے والا نفع وقف کرنے والے کے منشے کے مطابق مستحقین پر خرچ کیا جاتا ہے۔
اور اس کو روکے رکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو وقف کہتے ہیں۔ وقف کے بارے میں شریعت کا اسلامی تصور یہ ہے کہ وہ براہ راست اللہ کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے ہوا حبسها علی حکم ملک اللہ تعالی، چونکہ اسلام میں صرف عبادت ہی ثواب کا کام نہیں ہے بلکہ انسانی خدمت بھی باعث اجر و ثواب ہے، اس لیے وقف کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جیسے فقراء کو نفع پہنچانے والی چیزوں کا وقف درست ہے، اسی طرح ایسا وقف بھی درست ہے جس سے فقراء اور مالدار دونوں فائدہ اٹھا سکیں۔ یہاں تک کہ خود اپنی اولاد پر وقف کرنا بھی درست ہے۔ چنانچہ مدارس، مساجد، یتیم خانے، غرباء کی امداد کے لیے قائم کیے ہوئے ادارے، دینی یا عصری تعلیم کے خیراتی ادارے، مریضوں کے علاج، بیواؤں کی کفالت اور اس طرح کے مقاصد کے لیے قائم ہونے والے ادارے جن کا مقصد تجارت کرنا اور کسی خاص فرد کے لیے مالی نفع حاصل کرنا نہ ہو، وہ سب کے سب اوقاف میں داخل ہیں۔ وقف کی اسی اہمیت کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ سے مختلف خیر کے کام کے لیے وقف کرتے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں امت مسلمہ کی ایک روشن تاریخ رہی۔ مسلمانوں نے نہ صرف مسجدوں، عیدگاہوں، قبرستانوں اور درگاہوں پر وقف کیے ہیں اور یتیم خانے اور مسافر خانے بنائے ہیں، بلکہ بیماروں، معذوروں، تیمارداروں، یہاں تک کہ جانوروں اور پرندوں کے چارے کے لیے بھی وقف کیا ہے، جس سے خدمت خلق کا یہ غیر معمولی جذبہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمان جہاں کہیں آباد ہوئے وہاں آج بھی اوقاف کی بے شمار زمینیں اور جائیدادیں موجود ہیں۔ ہندوستان میں وقف کی اتنی املاک ہیں، اتنی ملکیتیں ہیں کہ اگر ان کا صحیح استعمال ہو اور اس کے فوائد مسلمانوں کو دیے جائیں تو مسلمانوں کے تمام تعلیمی اور معاشی مسائل دوچار ہیں، اور حکومت کے سامنے ان کو کاسہ گدائی پھیلانا پڑتا ہے، اس کی نوبت نہیں آئے۔ مگر افسوس کہ مسلمانوں کے 50% کے قریب اوقاف وہ ہیں جس پر حکومت اور برادران وطن کا قبضہ ہے، اور جو جائیدادیں خود مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں ان میں سے بہت ساری جائیدادیں بھی ناجائز قبضے سے۔ بہت سے قبرستان زمین کا کاروبار کرنے والے مسلمانوں نے بیچ دیے ہیں۔ مسجدوں کی زمینوں پر تو ناجائز قبضہ کیا ہی جاتا ہے۔ اللہ سے بے خوفی کی حد یہ ہے کہ بعض پرانی مسجدوں کو بھی بیچ کھانے میں تکلف نہیں۔ اخبارات میں ایسے واقعات چھپتے رہتے ہیں۔ اوقاف کے ساتھ ناجائز طرز عمل کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو لوگ موقوفہ جائیدادوں کو کرائے پر لیتے ہیں وہ اس کا کرایہ ادا کرنا نہیں چاہتے۔ جس عمارت کا کرایہ 5,000 10,000 ہونا چاہیے، 50,000 50 روپئے 100 روپئے اس کا کرایہ ادا کیا جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود تو 150 روپئے کرایہ ادا کرتے ہیں اور دوسروں سے لاکھوں روپئے کی پگڑی لے کر ماہانہ ہزاروں روپئے کرایہ اٹھاتے ہیں۔ وقف پر ناجائز قبضہ اور اس سے ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی فہرست اتنی طویل ہے اور اتنے بڑے اور نمایاں لوگ ان میں شامل ہیں کہ سن کر حیرت ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے کسی بندے نے اوقاف کی جائیداد کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا ارادہ کیا، اس کو تعلیمی مقاصد کے لیے کارآمد بنانے پر کمر بستہ ہوئے، اور دوسری طرف کچھ بدنیت لوگ ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گئے۔ میرے عزیز دوستو، اپنی بات کو مزید طویل نہ کرتے ہوئے میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کی خاطر اور ان کی کامیابی اور کامرانی کے دن کو دیکھنے کے لیے اپنی قیمتی جائیدادوں کو وقف کیا۔ لیکن میرے عزیز و دوستو، جہاں سرکاری بڑے بڑے افسران اوقافی جائیداد کو لے کر کے بے ایمان نظر آتے ہیں،
وہیں ان اوقافی جائیداد کے چھوٹے موٹے متولیان اور یہاں کے ذمہ داران بھی اس بہتی گنگا کے اندر اپنے ہاتھ دھونا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز و دوستو، اس وقت ملک کے اندر جو حالات ہیں اور ان حالات میں موجودہ حکومت نے گزشتہ مہینے جو وقف امینڈمنٹ بل کو لانے کی کوشش کی ہے، یقین جانیے اس بل کے پاس ہونے کے بعد ہماری اوقافی جائیدادیں بالکل بے حیثیت ہو کر کے رہ جائے گی، اور الحمدللہ ملک کی بہت ساری قومی تنظیموں کی جانب سے گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر جب یہ بل پیش کیا گیا، اس کی مخالفت کی گئی، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سپرد کیا گیا، اور اس وقت پورے ملک سے اپنی اپنی رائے طلب کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہمارے اکابرین، بزرگان دین اور قومی تنظیموں کی جانب سے جو گائیڈ لائن جاری کی جا رہی ہے، جو اسکینر جاری کیا گیا ہے، ہماری یہ دینی اور ایمانی ذمہ داری ہے کہ ہم اس لنک کا استعمال کر کے اپنا احتجاج درج کروائیں اور اپنی دینی اور ایمانی بیداری کا ثبوت پیش کریں۔ میرے عزیز و دوستو، اس پروقار اور آج کی اس پروقار مجلس کو شروع کرنے کے لیے، باقاعدہ باضابطہ شروع کرنے کے لیے میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں جناب قاری و مقری انعام الرحمن صاحب کو، وہ آئیں اور اپنی تلاوت کلام سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ موصوف جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل گجرات سے فارغ ہیں، اور ایک بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ایک بین الاقوامی اور انٹرنیشنل قراءت قرآن کے مسابقے کے اندر انہوں نے پورے ہندوستان کو ریپریزنٹ کیا ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ سرزمین پونا سے تعلق رکھتے ہیں۔ موصوف سے گزارش ہے کہ اپنی مختصر سی تلاوت کے ساتھ اس مجلس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ حضرات نے تلاوت سماعت فرمائی کہ کس قدر خوش الہانی کے ساتھ موصوف قرأت قرآن آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے تھے. اس باوقار مجلس کی صدارت کے لیے آل انڈیا اوقاف ٹرسٹیز ایسوسیشن کے کارکنان کی جانب سے جسٹس بی جے کلسے پاٹل کا نام میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان کی غائبانہ تائید اور اجازت کے ساتھ مجلس کا آغاز کیا گیا ہے. اب اس کے بعد ہمارے اس سیشن میں جو ہمارے مہمانان اعظام وہ ہیں جو تقریر کرنے والے ہیں، میں ان حضرات کا نام پکارتا ہوں. اگر یہ حاضرین میں موجود ہو تو اوپر اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں. جناب سفیان پٹھان صاحب، پریزیڈنٹ آل انڈیا اوقاف ٹرسٹیز. ایڈوکیٹ ایم سید صاحب، ڈاکٹر راہی قاضی، ایڈوکیٹ ایوب الہی بخش، ڈاکٹر نظام الدین، ڈاکٹر انور حسین صاحب، مولانا نظام الدین فخر الدین صاحب، مولانا ایوب اشرفی صاحب، ایڈوکیٹ سید انور علی صاحب. ان حضرات میں سے کوئی بھی حاضرین میں ہو تو وہ اوپر تشریف لائیں. جناب محبوب سید صاحب جو آل انڈیا اوقاف ٹرسٹیز ایسوسیشن کے جنرل سیکریٹری ہیں، وہ بھی اوپر تشریف لائیں. السلام علیکم. ڈاکٹر عظیم الدین سید ہوں تو وہ بھی تشریف لائیں. آج کی اس جلسے کے مہمان مقررین حضرات اور تمام حاضرین، آج میرے ذمے دی وقف امینڈمنٹ بل 2024 اس کے تعلق سے قانونی بات یا قانونی پرابلمس رکھنے کا موقع دیا گیا ہے. میں اس بل کے تعلق سے ہی صرف آپ سے بات رکھنا چاہتا ہوں. آپ سبھی لوگ جانتے ہیں
کہ ہماری سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے 8 اگست 2024 کو دی وقف امینڈمنٹ بل 2020-24 یہ پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا. آپ سبھی حضرات یہ جو بل ہے اور اس میں جو پروویژنس ہے، جو امینڈمنٹس ہے، اس کے تعلق سے واقف ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ جو اوریجنل بل ہے وہ وقف ایکٹ 1995 ایسا جانا جاتا ہے. آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو وقف ایکٹ 1995 ہے، اس کے جو پروویژنس ہے، اس کے جو لاز ہے، بائی لاز ہے، رولز ہے، وہ آپ تمام کو پتہ ہے ہی. چونکہ ہم میں سے بہت زیادہ لوگ یہ لاز کے بارے میں، رولز کے بارے میں، پروویژنس کے بارے میں جانتے نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے کبھی اس پہ غور و فکر بھی نہیں ہوا. لیکن ہماری جو موجودہ سرکار ہے سینٹرل گورنمنٹ کی، ان کی کرنی اور کتنی میں جو فرق ہے وہ ابھی ہم لوگ پچھلے 10 سال سے آزما رہے ہیں. اسی کا ایک حصہ جو آپ کے سب میں پیش آیا وہ وقف بورڈ امینڈمنٹ بل 2024 کی شکل میں آیا ہے. سب سے پہلے یہ کرنے کی منشا کیا ہے، اس میں کیا کہ جو پروویژنس ہے وہ کس طرح سے ایلیگل ہے، کس طرح سے امپراپر ہے، کس طرح سے انکریکٹ ہے، اس کے بارے میں غور و فکر ہونا چاہیے. یہ ہمارا اپنا ایکٹ ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے اویلیبل ہے، ایکسکلوزیولی فار مسلمز ایسا ہی کہا جاتا ہے اس کو. جو وقف پراپرٹیز ہے جس میں مسجد ہے، قبرستان ہے، درگاہ ہے، خانقاہ ہے اور دیگر پراپرٹیز ہے، جس میں ایگریکلچر لینڈ بھی ہے، نان ایگریکلچر لینڈ بھی ہے، بزنس پرمائسز بھی ہے، کمپلیکس بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں مسجد سے، وقف سے وابستہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے مسلم کمیونٹی کے لیے ہے، مسلم کمیونٹی کے جو ماننے والے لوگ ہیں یا مسلمز لوگ ہیں ان کے فلاح و بہبودی کے لیے ہے، اور اس کی تحت ہم لوگ ہماری مسجدیں چلاتے ہیں، درگاہ ہے، خانقاہ ہے، اسکول ہے، پراپرٹی اور دیگر جو کام ہے وہ کرتے رہتے ہیں. نہ ہم کو اس میں سینٹرل گورنمنٹ سے یا اسٹیٹ گورنمنٹ سے کوئی مدد کی ضرورت رہتی ہے، نہ مدد ملتی ہے، بلکہ یہ جو انسٹیٹیوشنس ہے یا بلکہ یہ جو بھی موویبل اور ریموویبل پراپرٹیز ہے یہ ہمارے اپنی پراپرٹیز ہے، اور ہم اس کا یوٹیلائزیشن کرتے ہیں اور ہماری قوم کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہماری یہی بات ہے کہ یہ امینڈمنٹ لانے کی کوئی وجہ تھی ہی نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے اور طریقے سے، جیسے پچھلے 10 سال 12 سالوں میں جو ہوا ہے یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے. اسی طرح سے یہ بل کو بھی پیش کیا گیا ہے تاکہ جو مسلم پراپرٹیز ہے، جو مسلمانوں کی پراپرٹیز ہے، جو وقف پراپرٹیز ہے، اس کو گورنمنٹ اپنے کسٹڈی میں لے اور اپنے لحاظ سے یا گورنمنٹ کے لحاظ سے اس کا استعمال کرے. یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ہمارے جو قانونی حق ہے، اس پر ایک طرح کا روکنا ہے اس کو. یہ بل کا مطلب ہی ایسا ہے کہ جو ہمارے پراپرٹیز ہے، جو ہماری وقف پراپرٹیز ہے، اس کو گورنمنٹ کے اندر میں لینا ہے، اور گورنمنٹ جیسی چاہے گی اس کا استعمال کریں گے. ہمارے لیے بھی کر سکتی ہے اور کسی اور مذہب کے لیے بھی کر سکتی ہے، کسی اور لوگوں کے لیے بھی کر سکتی ہے. تو یہ جو امینڈمنٹ بل آیا ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم کو پریشان کرنا، اور ہماری جو پراپرٹیز ہے جو تیسرے نمبر پہ، یعنی اگر پورے سینٹرل گورنمنٹ کی پراپرٹیز دیکھیں گے تو نمبر 1 پر سینٹرل گورنمنٹ کی پراپرٹیز ہے، اس کے بعد میں ریلوے کی پراپرٹیز ہے، اور اس کے بعد میں تیسرے نمبر پہ جو کوئی پراپرٹیز لگتی ہے یعنی موویبل پراپرٹیز اور ایموویبل پراپرٹیز، اس میں وقف بورڈ کا یا وقف پراپرٹیز کا حصہ آتا ہے. یعنی پورے ہندوستان میں تیسرے نمبر کی اگر جو کوئی پراپرٹیز ہے سب سے زیادہ تو وہ پراپرٹیز میں وقف ایکٹ ہے، وقف پراپرٹیز ہے. تو گورنمنٹ کا منشا ہی یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹیز ہے اس کو ہتلایا جائے، اس کو اپنے قبضے میں لیا جائے، اور اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کنٹرول ان کے پاس ہو، اور ہم ان کی سمجھو ان کے اشاروں پہ ہم ہمارا کام کریں. اس کا مقصد ہی یہ ہے. اس میں کچھ جو پروویژنس ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، ایسا بھی ہے، لیکن اس کو بہت وقت لگے گا. اس کو ہم کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا پڑے گا. ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے 2-5 سال 10 سال جا سکتے، سپریم کورٹ میں جانے کے لیے بھی 2-5 سال جا سکتے. لیکن یہ بل اگر پاس ہوا تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے.
میں دو چار اس کے جو ایگزامپلس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کے اندر یہ فرسٹ ٹائم ایسا دیکھا گیا ہے کہ یہ ایکٹ میں یہ جو سارا کنٹرول رہے گا, یہ وقف پراپرٹیز پہ سارا کنٹرول رہے گا, تو وہ سمجھو یہ پونا کی پراپرٹیز ہے تو یہاں کے کلیکٹر کا کنٹرول رہے گا. اس پہ کلیکٹر کا جو کنٹرول ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو پراپرٹیز کے باس ہوں گے وہ کلیکٹر ہوں گے. تو آپ کی جو حیثیت ہے وہ کچھ بھی نہیں رہیں گی. آپ کو ساری چیزیں کلیکٹر کے ماتحت کرنا پڑیں گی. آپ کو کچھ بھی کام کرنا ہے, سمجھو ایک دکان کرائے سے دینا ہے تو بھی آپ کو یو ہیو ٹو سیک پرمیشن فرام دا کلیکٹر آف پونے. تو یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ جو پراپرٹیز ہے سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ یہ اپنے قبضے میں رکھنا چاہتی ہے اور اس کا استعمال بھی اپنے لیے کرنا چاہتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ مسلمانوں کا حصہ آ جائے, لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کا حصہ گورنمنٹ کو بھی جا سکتا ہے, اور گورنمنٹ چاہے تو اس کے بعد میں کچھ اور امینڈمنٹ لا کے یہ پراپرٹیز اپنے لیے یعنی گورنمنٹ کی یوز کے لیے, اسٹیٹ گورنمنٹ کے لیے یا سینٹرل گورنمنٹ کے لیے اس کا یوٹیلائزیشن کر سکتی ہے, جس سے ہماری قوم یا ہمارے جو مسلم افراد ہے وہ اس سے محروم ہو جائیں گے. یہ ایک سب سے بڑا ڈرا بیک ہے یہ فلم کا, یہ امینڈمنٹ ایکٹ کا. اس میں اور بھی کچھ ایسی پروویژنز رکھے گئے ہیں جس میں ایسا بھی ہے کہ اس میں جو وقف ٹرائبونل ہے یا وقف بورڈ ہے اس کے جو ہیڈ رہیں گے وہ نان مسلم بھی بن سکتے. اس میں یہ بھی امینڈمنٹ رکھا گیا کیونکہ یہ کلیکٹر جو سب سے ذمہ دار شخص ہوں گا اس میں کلیکٹر ہوں گا. ابھی کلیکٹر ہے تو اس کا مطلب سارے کلیکٹر تو مسلمان نہیں ہے, تو نان مسلم ہے. وہ تو انٹروڈکشن ہی ایسا ہوگا کہ کلیکٹر کے انڈر میں رہیں گا, اور جو وقف بورڈ کے جو آفیسر رہیں گے, ہیڈ آف دا وقف بورڈ رہیں گے, وہ نان مسلم بھی ہو سکتے. تب کہ ابھی تک کی ایسی پروویژن تھی کہ جو اسٹیٹ گورنمنٹ کے کلاس 1 آفیسر ہے اور مسلم ہے ان کو ہی یہاں پریسیڈنٹ بول کے یا یہاں وقف CEO بول کے اپوائنٹ کیا جاتا تھا, چیف ایگزیکٹو آفیسر آف وقف بورڈ بول کے اپوائنٹ کیا جاتا تھا, تاکہ وہ اسلامک لا کو جانتے ہیں, تھوڑا بہت جانتے ہیں, اس کے تحت وہ رہے, اس کے تحت وہ کام کرے, اس کے تحت آگے کی جو وقف پراپرٹیز ہے اس کے جو تعلق سے اس کے تعلق سے ڈیسیزن لے. اس لیے وہ پروویژن تھی کہ کوئی مسلم آفیسر وہاں CEO بول کے رہے گا. لیکن یہ امینڈمنٹ کے بعد میں یہ ایسا ہوگا کہ وہ جس کو چاہے اس کو بنا سکتے, وہ نان مسلم بھی ہو سکتا. ابھی ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو مسلم ہے وہ ہمارے قانون کو, ہمارے پروویژنس کو, ہمارے رولس اینڈ ریگولیشن کو اچھی طرح سے جانتے ہیں, اس لیے وہ مسلمانوں کی خدمت, مسلمانوں کے فیور میں یا مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے ڈیسیزن لے سکتے. اگر کوئی نان مسلم آدمی ادھر آ جائیں گا CEO بول کے, تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے جو اس کا امپورٹنس ہے اس کا وہی ختم ہو جائیں گا, اور وہ کسی اور پرپز کے لیے بھی وہ پراپرٹی یوز کر سکتا. تو یہ ایک خطرناک اس کے اندر پروویژنس سے رکھے گئے ہوئے. اس کے بعد میں یہ بھی پروویژنس ہے کہ اگر آپ کی پراپرٹی ہے, اگر آپ کو وہ سیل کرنا ہے, آپ کو وہ رینٹ سے دینا ہے, اگر وہ آپ کو کسی اور طریقے سے ٹرانسفر کرنا ہے, اس کے لیے بھی آپ کو CEO اور جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کی پرمیشن لینا پڑے گی, کلیکٹر کی پرمیشن لینا پڑے گی. یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ جو بل ہے, امینڈمنٹ بل ہے, یہ خطرناک بل ہے. اس کا اپوز کرنا چاہیے جس طرح سے بھی چاہیے. جو قانونی شکل میں لڑنا ہے وہ تو لڑ رہے ہیں. ہمارے کچھ اور بامبے کے کچھ وکیل حضرات ہیں, دہلی کے کچھ وکیل حضرات ہیں جو اسی فیلڈ میں کام کرتے ہیں. انہوں نے اس میں پہل لی بھی ہے آلریڈی, اس کے لیے انہوں نے کام شروع کیا ہے. لیکن یہ صرف ایڈوکیٹ یا جو ایکسپرٹ ہے ان کے حد تک رہنے کا کام نہیں ہے. اس میں ہم سب کا حصہ ہونا چاہیے, یعنی تمام مسلمانوں کا. کوئی پیشے میں ہو, ملازمت میں ہو, اور کوئی کاروبار میں ہو, لیکن اس کا پارٹیسپیشن, اس کا حصہ ہونا ضروری ہے. بغیر ان کے حصے کے یہ کچھ نہیں ہوگا. صرف یہ قانونی لڑائی بھی نہیں ہے, اس کے ساتھ میں یہ قانونی لڑائی کے ساتھ ساتھ یہ سڑک پر اترنے والی بھی لڑائی ہے. ہم کو سڑک پہ اترنا ہوگا, ایجیٹیشنز کرنا پڑے گا, دھرنے آندولن کرنا پڑے گا. گورنمنٹ جو سوئی ہوئی ہے, ایسا دکھاوا کرتی ہے, اس کو اگر وہ سوئی ہے تو اس کو جگانے کا کام بھی کرنا پڑے گا. اور سب لوگوں کو ایک جگہ آ کر, ایک پلیٹ فارم پر ایک جگہ آ کر اتحاد سے, اتفاق سے مل کر یہ لڑائی کو لڑنا پڑے گا. صرف ایڈوکیٹس کی بنا پر یہ ہو نہیں سکتا. ایڈوکیٹ کا بالکل اہم رول ہے اس کے اندر. ایڈوکیٹ کیوں تو وہ بل کو جانتے ہیں, یہ قانونی جو پروویژنس ہے اس کو جانتے ہیں, قانونی ایکسپرٹ ہے. وہ تو ان کا کام کریں گے, لیکن ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کا بھی پارٹیسپیشن ہونا, آپ کا بھی حصہ ہونا ضروری ہے. تو میں میری بات کو ختم کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ ہم سب لوگ یہ ایسا سمجھیں کہ یہ جو وقف پراپرٹیز ہے یہ وہ ہمارے اپنی پراپرٹیز ہے. جیسا میں میری خود کی پراپرٹی کی حفاظت کرتا ہوں, اس کو دیکھتا ہوں جا کے برابر ہے کہ نہیں, ٹیکس بھرتا ہوں, اس کا میرا ہر سال میں جا کے ریونیو ریکارڈ چیک کرتا ہوں کہ میرے نام سے کسی اور کے نام پہ ہوا کہ نہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنے کا ذمہ داری ہماری ہے. یہ وقف پراپرٹی ہماری اپنی پراپرٹی ہے, ہماری قوم کی پراپرٹی ہے, اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ
अपने जितने भी साथी हैं अभी यहाँ जहाँ जितने मौजूद हैं, उसके अलावा जो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे करीबी हैं, इन सब तक ये बात को पहुँचाओ। और इसके बाद में हो सकता है कि हमको रास्ते पे आना पड़ा, जो हमारी ये मूवमेंट है इसको बढ़ाओ, इसके साथ में रहो। तो मैं पूना के वकीलों की जानिब से ये वादा करता हूँ कि ये बिल के ताल्लुक से जो भी काम करना पड़ेगा, हमारी पूरी जो एसोसिएशन है, मुस्लिम एडवोकेट्स की एसोसिएशन आपके साथ है। आप कभी भी हमको आवाज़ दें, हम आपके लिए तैयार है। कानूनी शक्ल में जो भी मदद है वो हमारी ज़रूर मिलेंगी। मुझको इस मौके पर बात करने का मौका दिया, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम एडवोकेट MM सैयद साहब के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी हिदायत हमारे सामने पेश की कि जहाँ एक तरफ हम कानूनी कार्रवाई करें, वहीं कानून के दायरे में रहते हुए ज़िंदा कौम की हैसियत से हर उस इक़दाम पर अमल करें और हर मुमकिन कोशिश करते हुए इस बिल को पास न होने दें। इसके बाद मैं मजमे में बैठे हुए मशहूर सोशल वर्कर जनाब जाहिद भाई, जिनकी अपनी खिदमत हैं, उनको मैं दावत स्टेज देता हूं, वो अपनी चेयर पर तशरीफ़ फरमा हो जाए। इसके बाद बात करने के लिए मैं दावत देता हूं जनाब डॉक्टर राही काजी साहब, जो जलगांव से हैं, पुणे यूनिवर्सिटी में इन्होंने तवील मुद्दत तक खिदमत अंजाम दी है, वो आएँ और अपनी बात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर फाइज तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात और सामीन हज़रात, मैं सबसे पहले मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने बिल्कुल सही वक्त पर एक अच्छे नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कराया। एक बर्निंग इश्यूज़ को यानी पेश करने के लिए एक अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, और उस तरह से इन्होंने एक कोशिश की है, वो काबिल मुबारकबाद है। मेरा जो तहरीर है कि वो यह है कि बुनियादी हुकूक की पामाली करने वाले आइनी वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करना लाजमी है। मौजूदा हालात कैसे हम सब जानते हैं। इन्हीं हालात की निशानदेही इस शेर में है कि वतन की फ़िक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे है आसमानों में। डॉक्टर इकबाल ने ये जो शेर कहा था, उनको ऐसी आने वाली कई मुसीबतों के बारे में जैसी आगाही थी, पेशन गोई थी, और ये कई मुसीबतें कई फसादात की शक्लों में किस्तवार हमें मिलती रही, लेकिन वो जो मुसीबतें थी उसका ताल्लुक जिस्मानी, जानी, माली नुकसान से था, जो हम बर्दाश्त करते गए। लेकिन अभी जो हमला हुआ है वो हमारी शरीयत पर हमला है, और जो शरीयत का जो हमला है वो जान चली जाए ईमान नहीं जाए। तो अभी मामला जो है कि ईमान पर आ चुका है, और हमारी जो ज़िंदगी जो चलती है वो मतलब एक मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हमारा काजी एक्ट है और वक्फ एक्ट है, और ऐसे जितने भी हमारे मखसूस एक्ट है, एक्ट के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारी मतलब वो हमारी ज़िंदगी उस मुताबिक गुज़रती है। लेकिन ये जो मामला है, ये एक्ट इतने सोच समझ कर, मतलब ये कहा गया कि जब ये लोग पूरी तरह, हैरत की बात यह है कि जब ये लोग पूरी तरह मेजॉरिटी में थे, उस वक्त इस बिल को पेश कहीं नहीं किया गया, और जब वो बज़ाहिर मेजॉरिटी में नहीं है, मेजॉरिटी है, कोलैबोरेशन गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट है, और उसके बाद मतलब वो लोग पेश कर रहे हैं, तो इसमें अगर कोई इसको एक ये सियासी खेल के तौर पर मैं देखता हूँ कि अगर भाई इस बिल को जिसने सपोर्ट किया तो वो भाई मुस्लिम लांगुल चालन कर रहा है, मुस्लिम धार्जिणे है समझो, और जो मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी ये पोलराइजेशन और एक मतलब एक मजहबी एक्ट को जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिया है उसका इस्तेमाल सियासत के तौर पर किया जा रहा है। तो अभी इस एतबार से जमहूरियत जो है ना, तो उसमें अक़लियत पर अक्सरियत का हावी होना एक मुतवक्के होता है। मतलब उस हिसाब से मतलब जो कहा डॉक्टर इकबाल ने कहा, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। ये जहाँ है मतलब मेजॉरिटी इज लॉ, वो हिसाब से जो चाहे मन चाहे हम एक्ट बना सकते हैं, नाफिज कर सकते हैं। इस तरह का मतलब एक ये जो खेल चल रहा है समझो। ज़फ़र अली ख़ान साहब ने कहा
کہ بھئی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنے حالت کے بدلنے کا۔ تو ابھی کیسا ہے کہ اتنی زیادہ مطلب یعنی یہ جان پر بنانے کے باوجود بھی جو بے حسی، اللہ کا شکر ہے کہ یہ مطلب ہال پورا بھر چکا ہے، اور امید تھی کہ باہر بھی آتے، لیکن یہ آج بھی ہماری بے حسی کی یہ نشاندہی ہے۔ بے حسی کی بہت پرانی تاریخ ہے۔ حضرت علی کے دور کے اندر کسی نے کہا کہ شیخین کے دور میں، پرانے آپ سے پہلے کے جو خلفاء تھے ان کے دور میں اسلام کی وسعت بہت زیادہ تھی، ابھی کیوں نہیں؟ تو حضرت علی نے رنجیدہ ہو کر کہا کہ ان کے مشیر یعنی ان کے مشورے دینے والے ہم تھے، وہ جو مشورے دیتے تھے ہم اس پر عمل کرتے تھے، اور ہمارے مشوروں پر وہ عمل کرتے تھے، اور میرے مشیر تم ہو۔ جب میں کوئی تنظیم یا کوئی تجویز پیش کرتا ہوں مہم پہ چلنے کی، تو تم کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ بنا کر اس سے مطلب کنارہ کشی کرتے ہو۔ تو انٹلیکچوئل ان ایکٹیویزم، میں ایکٹیویزم نہیں کہہ رہا، انٹلیکچوئل ان ایکٹیویشن کی کنڈیشن جب 1400 سال پہلے ایسی تھی تو آج وہ کتنی ہوں گی، اس کا ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ ہم کو جلد از جلد اس سے نکالے۔ لیکن ایک بات ہے کہ آواز اٹھانا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ضیاء جالندھری کہتے ہیں، ہمت ہے تو بلند کر آواز کا علم، پرچم، ہمت ہے تو بلند کر آواز کا علم، چپ بیٹھنے سے حل نہیں ہونے کا مسئلہ، چپ بیٹھنے سے حل نہیں ہونے کا مسئلہ۔ اسی طرح منور رانا نے فرمایا، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کے اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ معاملہ کیا ہے کہ ہم جب تک چار دیواری میں رہیں گے، ہم منظر عام پر نہیں آئیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ہم جو حدیث کے اندر ہے کہ جو اگر برا کام ہوتے دکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، زبان سے کہے، دل میں مذمت، وہ سب جانتے ہیں آپ۔ لیکن معاملہ کیسا ہے کہ ہم اپنی ذاتی اپنی کسی زمین پر کسی نے انکروچمنٹ کر لیا تو وہ خون کے رشتے بھی دیکھتا نہیں، اور میری 1 انچ نے میری 2 انچ زمین کے لیے مرنے کٹنے کو تیار ہے۔ لیکن یہ لاکھوں ایکڑ زمین ہے، وقف کی زمین ہے، وہ پرسنلی ڈونیٹڈ لینڈ ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے ان کی کمائی کی محنت سے جو کچھ سرمایہ کمایا تھا وہ ثواب کی نیت سے انہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کے سپرد کیا ہے، اور وہ جا رہی ہے، وہ کدھر جا رہی ہے کیا جا رہی ہے اس سے ہم کو لین دین نہیں، تو یہ ہماری ایک بے حسی کی نشانی ہے سمجھو یہ۔ تو اب اس کے اندر کیسا ہے کہ دیکھیے بیچارے وہ دیکھو ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، وہ لوگ مطلب حق کو باطل ثابت کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور ہم حق کو حق کہنے کے لیے بھی آگے نہیں آ رہے۔ تو یہ بات ایک سوچنے کا مقام ہے۔ تو یہاں پر قانونی حساب سے میں کہوں گا کہ بھائی یہ تاریخی طور پر اس بات کا ثبوت یہ ایسا دکھا رہے ہیں یہ لوگ کہ بھائی ایسا ترازو دکھا رہے ہیں 1954 کے اندر یہ وقف ایکٹ ہے، اور ابھی جو ہے کہ وہ 2047 میں وہ کچھ اور بنا دیں گے۔ یہ دیکھیے یہ صرف جذبات کو رگڑایا جاتا ہے۔ یہ مطلب 12ویں صدی سے لے کر بلکہ جب سے اسلام آیا، اسلام جیسے ہی آیا تو اس وقت عرب آتے تھے، یہاں پر بھی اسلام اسی وقت پھیلا تھا، تو یہ بہت پرانا ہے۔ اور آفیشیل جو ریکارڈ ملتا ہے وہ 12ویں صدی سے لے کر اس کے پروف ملتے ہیں کہ بھئی ہسٹوریکل ڈاکومنٹس ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ مطلب یہ سوشل ویلفیئر سوشل جسٹس والا ہے یہ سمجھو۔ تو اب کیا ہے کہ دیکھو انگریزوں نے کیا کی ہے، انگریزوں نے پہلے جو تھے کہ مطلب ان کو حکومت بھی کرتے نہیں آتی تھی۔ دیکھیے جو سب بندی تھی وہ اسلام نے سکھائی، پینشن جو ہے وہ حضرت عمر نے، اسی طرح یہ جو بھی کچھ ہے یعنی یہ جورسڈکشن ہے، جورسپروڈنس ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، یہ سب لوگ پہلے وہ سسٹم میں کام کر کے انہوں نے سیکھے۔ یعنی جو ہندو لاز تھے نا، تو ہندو لاز کا امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے ان کے آدمی اسسٹنٹ رہتے تھے، ان سے پہلے سب سیکھ لیے۔ پھر مسلم ایکٹ کے مطابق یہ کس طرح کام کرتے ہیں یہ سب دیکھ لیے، اور پھر کیا ہے کہ ہم ہی سے سیکھی ادائیں ہم ہی پہ وار کیا، برا کیا جو فرنگی پہ اعتبار کیا۔ تو ہم نے کیا کیا کہ وہ انہوں نے صرف ہم سے سیکھے، اور پھر سکھانے کے لیے ان کے پاس کیسے تھے، وہ ایک سٹینڈرڈائزیشن، وہ ایک جگہ رہ کر پورے عالم پر جب انہوں نے حکومت کی تو ان کی عقل مندی اتنی تھی، بھلے ہی مغلوں نے یہاں پر 800 سال کیے لیکن انہوں نے سسٹم اپروچ نہیں تھا ان کے پاس، انہوں نے سسٹم اپروچ ایسا رکھا کہ پوری طرح سٹینڈرڈائزیشن، مطلب پولیس اسٹیشن ہوگا تو ایسے ہوگا، کورٹ ہوں گی تو ایسی ہوں گی، کلیکٹر ہوگا تو ایسے ہوگا ایسا، اور انہوں نے لاز اینڈ جورسڈکشنز کیے۔ تو انہوں نے کیا کیے پھر کہ پھر الگ الگ ایکٹ بنائے، تو وہ الگ 1800 کئی ایکٹ بنے ہیں، میں اس کو مینشن نہیں کرتا ہوں کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ میں نے اس اعتبار سے
اب یہ جو ایکٹ آیا ہے تو یہ ہمارے لیے سمجھو ایک خطرے کی گھنٹی اس لیے ہے کہ یہ ہمارا جو کنسٹیٹیوشن، اب اس میں کیا ہے کہ کنسٹیٹیوشن کو یہ مطلب یہ جو بل جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ کنسٹیٹیوشن کے جو ہے کہ آرٹیکل 14 آرٹیکل 25 آرٹیکل 14 ہے قانون کے سامنے مساوات برابری کا، آرٹیکل 25 ہے مذہبی آزادی، آرٹیکل 26 ہے مذہبی امور کو ویوہار کو سنبھالنے کی آزادی، اور آرٹیکل 300A جو ہے رائٹ ٹو پراپرٹی، ان سب کی یہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ اب یہ جو ہے کہ ہندوستان میں جو ہے نا کہ 368 کے تحت جو قابل ترمیم نہیں ہے، امینڈیبل نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے کہ وہ جوڈیشیل ریویو ہے۔ تو ہم کو ایک امید ہے کہ جوڈیشیل ریویو کے ذریعے مطلب یہ ایکٹ اگر کوئی غلط پیش کرتا ہے تو سپریم کورٹ کو مطلب کوئی کنسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہوتا ہے تو سپریم کورٹ کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو مطلب وہ قانون کے خلاف وہ بات کر سکتے ہیں۔ تو ابھی میں کیسا ہے کہ وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے زیادہ تفصیلات نہ بتاتے ہوئے میں نے اپنے طور پر یہ جو اپنی جو کانفرنس ہے آل انڈیا اوقاف، میری بات میں یہی ختم کر دیا۔ اب میں جو ایک گیت میں نے لکھا ہوں شاعر ہونے کے ناطے، یہ اوقاف اینڈ ٹرسٹی ایسوسیشن یہ آرگنائزیشن بنی ہے تو میں نے اپنے طور پر اس کا ایک آرگنائزیشنل سانگ مطلب لکھنے کی کوشش کیا ہے۔ اوقاف 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 ہے رب سرمایہ، مفلس کے کام جو آیا۔ اوقاف اوقاف ایک بار جو وقف کیا ہے وہ وقف ہمیشہ رہے گا، اس پر قبضہ جو کرے گا وہ آگ میں خود ہی جلے گا۔ آقا نے یہی فرمایا، آقاف اوقاف مسلم کی فلاح بہبودی، مفلس کی فلاح بہبودی، ہر کس کی فلاح بہبودی، ناکس کی فلاح بہبودی، ہے رب کا یہی تو ارادہ۔ اوقاف اوقاف غفلت میں رہی یہ امت تو لوٹ گئی یہ امت، اکسائی گئی یہ امت، بھرمائی گئی یہ امت، بھگتا اس نے خمیازہ۔ اوقاف اوقاف اب ہوش کے ناخن لے لو، صدیوں کی نیند سے جاگو، سکھ چین عیش سب تیاگو، اب رب کی راہ میں بھاگو، قرآن نے حق فرمایا۔ اوقاف 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 ہے رب سرمایہ، مفلس کے کام جو آیا۔ اوقاف اوقاف علامہ اقبال کا شعر کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوں گی داستانوں میں، only documents and monuments will remain in future, but the Muslim community doesn't bother about documents, neither documents nor monuments۔ یہ monuments ہے، اوقاف ہے، یہ monuments ہے۔ اب یہ حساب سے میرا ایک شعر اس بہانے کر دوں کہ جو ہند کے ہے، تضمین شدہ شعر ہے، جو ہند کے ہے مسلم ان کی یہ داستان ہے، جو ہند کے ہیں مسلم ان کی یہ داستان ہے، پرخوں نے خطا کی تھی، ان کی غلطی کیا تھی؟ گڈ فیتھ، بے فکری، جو کچھ ہوگا اچھے ہی ہوگا۔ پرخوں نے خطا کی تھی، نسلوں نے سزا پائی۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راہی قاضی صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے بہت بہترین ہدایات ہمارے سامنے پیش کی، ساتھ ہی ساتھ اپنی خوشی لہان آواز کے ذریعے سے نغمہ سنا کر مجلس کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ اس کے بعد آج کے ہمارے ایک بہت ہی معزز مہمان جو دہلی سے تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر انور حسین صاحب، آپ سوشل ایکٹیوسٹ، سوشل مسائل کو لے کر کے بڑے ایکٹیو بھی نظر آتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو دعوت دیتے ہیں یہ اپنا اظہار خیال ہمارے سامنے پیش کریں۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات کی خدمت میں میرا سلام۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ بسم
نماز مغرب کے پہلے جہاں سے میں نے اپنی مختصر سی تقریر کا اختتام کیا تھا، اس کے آگے بڑھتے ہوئے جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں نہ صرف اس وقف ایکٹ کی مخالفت یا اس کی اپوزیشن یا اس میں خامیوں کے نقاط پر بیان کرنے کے بجائے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ، ایک بہت ہی اہم جو مسئلہ پچھلے کئی دنوں سے ہماری قوم کے سامنے سلسلے وار چل رہا ہے، اور الحمدللہ ہم نے 2010 سے ہم نے حکومتوں کو، میں کہہ رہا ہوں حکومت کو نہیں، حکومتوں کو ہم نے بڑے نزدیک سے ناپا ہے، تولا ہے، جانچا ہے اور دیکھا ہے۔ ہمارے کہنے کا مختصر سا جو ایک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کے روز وقف کے خلاف ہندوستان کے ہر خطے، ہر صوبے، ہر اسٹیٹ اور ہر سٹی میں اس کے مخالفت کے جو ہے وہ جذبہ ہماری قوم میں ایک طور پر جو ہے سیزنل اٹھا ہے، لیکن ہمارے سب کی آواز جدا جدا ہے، ہمارے آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اکثر کورٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ریٹ پیٹیشن فائل ہوتی ہے اور اس میں ہزاروں انٹروینشن بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس انٹروینشن کی اہمیت وہ نہیں ہوتی جو ایک اہم مسئلے پر ہونی چاہیے۔ اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ آج ہماری قوم کو ایک مقام پر آنا بہت ضروری ہے۔ آج تک کہ ہمارے لیڈران نے، ہمارے قابل افسران نے، ہمارے لوگوں نے، ہمارے قوم کی قائد نے اس بات کو بالکل نظر انداز کیا کہ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ہم سے مخاطب ہے، ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کس طرح کی قیادت کو اپنائیں، ہمارے قائد کیسے ہونے چاہیے، ہماری تنظیمیں کیسی ہونی چاہیے۔ اگر ہم انفرادی آواز کو لے کر حکومت کے سامنے کوئی بھی مشورہ یا کوئی بھی ہماری جو ہے مخالفت یا ہماری کوئی بھی عرض یا کوئی ہمارے اپلیکیشن یا ہمارا کوئی ریپریزنٹیشن اگر ہم فائل کرتے ہیں تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہے۔ چونکہ میں الحمدللہ دلی سے کافی تعلق رکھتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ سرکاری افسران، محکمے اور خاص کر کورٹ، جوڈیشری اور پارلیمنٹ میں کس طرح کے کام چلتے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ہندوستان میں ہماری پرسنل لا بورڈ موجود ہے، لیکن ایک بندہ ہم میں سے اٹھ کر جس کا نام اتفاقاً جو ہے وہ معرفت سے ملتا جلتا ہے، اور معرفت جو ہے یہ اسلام کے 4 سبجیکٹس ہے: شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس شخص نے ہماری قوم کو بدنام کر رکھا ہے۔ اس شخص نے غالباً تقریباً 1 ہفتہ 10 روز پہلے اس ایکٹ کے بعد میں مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کے لیے اپنی تجویز رکھی ہے۔ آپ سوچئے 1937 سے لے کر آج تک ہمارے حکمرانوں کا مطلب ہے کہ جو لوگ ہماری قوم پر قابض ہے، جو لیڈر اور جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر جو ہے قُلْ اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ کی فہرست میں آتے نہیں ہیں، انہوں نے اس ایکٹ کو 1937 سے 2024 تک کے آج تک ریگولیٹری ایکٹ میں تبدیل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اس وقت کا فائدہ اٹھائیں۔ ہم نے 2012 میں میں تقریباً ہر مسلم لیڈر کے گھر گیا، ہر ایم پی کے گھر گیا، اور میں نے ان سے کہا کہ 2014 میں جب بی جے پی کا مینیفیسٹو آیا تھا، اس مینیفیسٹو میں پیج نمبر 16 اور پیج نمبر 17 پر میں نے بذات خود
ایک ترمیم، ایک تجویز رکھائی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کے اوقاف کے فیصلے، مسلمانوں کے شرعی فیصلے ان کی فقہ اکرام کے ذریعے، ان کے لیڈران کے ذریعے، ان کے علماؤں کے ذریعے کیے جائیں گے. لیکن ہماری قوم سوئی ہوئی تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارے لیڈران اس وقت بھی سوئے ہوئے تھے، اور عنقریب جب 2021 میں یہ جو ہے پبلک کے ذریعے، ایک پبلک ریپریزنٹیشن کے ذریعے، پرائیویٹ ایکٹ کے ذریعے جب یہ ایکٹ پارلیمنٹ میں آیا تو ہمارے لیڈروں نے اس کی مخالفت نہیں کی، اس کے برابر میں پیرلل میں کوئی ایکٹ نہیں لایا. دستور سازی ہمارے لیے ایک بہت بڑا نظام ہے، جو میں مغرب سے پہلے آپ سے بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے، مولانا شوکت علی جوہر نے، مولانا محمد علی جوہر نے یہ حکومت کو ہماری جو ہے کانسٹیٹیوشن نہیں دی ہے، یہ ہم اور آپ کو، ہندوستان کے ایک ایک سٹیزن کو، ایک ایک شہری کو یہ کانسٹیٹیوشن دی ہے. آپ اسی کانسٹیٹیوشن کو لیجئے، ایک مقام پر آئیے. میں نے آج سے تقریباً 10 سال پہلے جا کر کے ہمارے علماءوں سے، ہمارے لیڈران سے یہ بیان کیا کہ ہر شہر میں جو جامع مسجد ہے، اس جامع مسجد میں ہر مسجدوں کی تنظیم کے ذریعے ایک فارم بھروائیے. میں بالکل فل اتھارٹی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری 22 کروڑ کی آبادی نہیں ہے، ہم 50 کروڑ مسلمان ہندوستان میں موجود ہے. ہم جو ہے پاکستان جو ہے وہ بائی چوائس یا بائی چانس، ہم ہندوستان چوائس رہے ہیں، اور ہم یہاں 50 کروڑ کے اوپر ہے. اگر ہمیں یہ بتانا ہے تو ہمیں ریفرینڈم لانا ہوگا. اور ریفرینڈم کیسا آئے گا؟ ریفرینڈم آنے کا ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی ترکیب ہے، وہ یہ ہے کہ ہر مسجد میں رجسٹر بنایا جائے. کائے کی NRC، کائے کا CAA؟ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ مسجدوں میں دفتر ہوا کرتے تھے، مسجدوں میں چندے ہوا کرتے تھے، مؤذن کو جو ہے گھروں سے کھانا جاتا تھا. آج ہم نے ماڈرنائزیشن کو اپنا جو ہے وہ تنظیموں کو ٹھکرا دیا، ہم نے اپنی تہذیب کو ٹھکرا دیا. آج ہم جو ہے سدھر جائے، ہم مان لے کہ ہمارے سارے مسجدوں کا ایک دفتر پھر قیام کے ذریعے، ایک سینٹرلائز جو ہے وہ ہر شہر میں ایک وہ ہے. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، اس میں کوئی وقت لگنا نہیں ہے. ہمارے پاس IT کے ایکسپرٹ موجود ہے، ہمارے پاس انجینئرز موجود ہے، ہمارے پاس میں ایڈوکیٹس موجود ہے، ہمارے پاس میں مسلم پروفیشنلز موجود ہے. میں یہ چاہتا ہوں، میری اپنی ذاتی یہ تجویز ہے کہ اگر پہلے سے، آزادی کے پہلے سے جو ہمارے قابل لیڈر ہے، جو ہمارے علماء اکرام ہے، جو ہمارے شورا ہے، ہماری ایک تنظیم اگر مسلم پرسنل لا کے ذریعے چل رہی ہے، ہم سارے ہندوستان کے مسلمان اسی سائے میں آ جائے، اور اسی جگہ سے ہم اس ریفرینڈم کو لا کر کے اگر ہم حکومت کے سامنے صرف 10 یا 12 لوگوں کی کمیٹی لے جا کر کے اگر ہم کوئی تجویز کرتے ہیں تو اس تجویز کی آواز ایک انفرادی آواز نہیں ہو سکتی ہے، وہ اجتماعی آواز کہلائیں گی. اور ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج کی اس 14ویں صدی تک کے اس بات کا جو ہے وہ زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ اجتماعی طور پر جو آواز اٹھتی ہے اس آواز میں طاقت ہوتی ہے، اس آواز میں قوت ہوتی ہے، وہاں اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، میرے جو اس مختصر سی تجویز کو سمجھ جائیے، اور جو میں نے مغرب کے پہلے، جو چونکہ وقت کا جو ہے وہ چٹھی آ چکی ہے، مغرب کے پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ. میرے بھائیوں، ہم نے ہندوستان میں اس وقف کی تنظیم کے لیے، اس کو ڈیولپمنٹ کے لیے نواڈکو میں ایک بہت اچھی تجویز رکھی تھی. وہ نواڈکو کا یہ مطلب تھا کہ ہندوستان میں جو ہمارے اوقاف کی زمینیں ہیں اور اس زمینوں کو کس طرح ڈیولپ کیا جائے، لیکن ہماری قوم نے اس وقت بھی کارپس کے لیے ہماری مدد نہیں کی. تو میں آپ لوگوں سے آج یہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. اور ایک آخری آیت کہہ کر کے میں اپنی اس مختصر سی میرے خیال سے نااہل تقریر کو ختم کرتا ہوں.
المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. سورہ کاف میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ مال، دولت، زینت اور جو رنگ رلیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہونی ہے، اور جو باقی رہنا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال اور کرم. اور میرے بھائیوں، اگر ہم کرم کو جانتے ہیں، اللہ کے جلال کو جانتے ہیں، تو میرے بھائیوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیے، اور اس آواز کو، اس ریفرینڈم کو بہت جلدی جیسے میں نے کہا کہ میں ایک ویڈیو کے ذریعے میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ویڈیو شائع کرنے جا رہا ہوں. اس ویڈیو کے ذریعے ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ حکومت جو ہے وہ JPC کا تھوڑا سا ٹائم بڑھا دے، اور اس ریفرینڈم کو ہم جو ہے کامیاب بنا پائے. اور اس فارم کو جو ہے ہم بہت جلدی آپ سبھی کے خدمت میں ہم پیش کریں گے اسی تنظیم کے ذریعے، جس پر میں ہر جماعتیوں سے، ہر مسجد کے مقامی حضرات سے میں التجا کروں گا کہ اس فارم کے ذریعے اپنی آواز کو ایک آواز میں تبدیل کرنے کی ہماری جو ہے وہ کوشش ہے. اس میں آپ لوگ ہمارا ہاتھ بٹائیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. آخر میں ایکٹ کے مطابق آپ کو صرف 2-3 نکات پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس نظریے سے قانون میں ترمیم کی گئی ہے وہ ہے چیپٹر 9 سے سیکشن 96 سے 106 تک کا. آلریڈی یہ چیزیں موجود ہیں، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے دوسرے ایکٹ کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 52A میں جو امپریزونمنٹ، ریگورس امپریزونمنٹ اور سمپل امپریزونمنٹ کیا تھا، اس میں ایک بہت بڑی سازش ہے. اور اس میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں، میرے پاس ثبوت ہے کہ اس میں ہمارے جو ہے وہ سارے لوگوں کی آواز جو ہے اس کے خلاف جو ہے پوری طرح سے وہ ایک کھٹا نہیں ہے. اسی لیے میں ریفرینڈم کال کر رہا ہوں، اور میں ریفرینڈم کے ذریعے سارے ملک کی ایک آواز کو لا کر کے ایک آواز کے ساتھ میں حکومت کو للکارنا چاہ رہا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے ہمارے معزز مہمان اور اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر جسٹس BJ کولسے پاٹل صاحب اس وقت ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے. ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے معزز مہمانوں میں ایڈوکیٹ الہی بخش صاحب، ایوب الہی بخش صاحب مجمع میں موجود ہیں، وہ اسٹیج کے اوپر اپنی کرسی پر تشریف لائیں. اسی کے ساتھ ساتھ نذیر تنبولی صاحب اور عثمان ہیرولی صاحب یہ بھی تشریف لائیں. اس کے بعد میں ڈائس پر دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر عظیم الدین صاحب، جو میرا بھائندر دارالقضا فاؤنڈیشن کے پریسیڈنٹ ہیں، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. آج کی یہ پونا اعظم کیمپس میں وقف کی جو کانفرنس منعقد کی گئی ہے، میں اس کے لیے آپ تمام لوگوں کو مبارکباد اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ زندہ ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. جس وقت پوری قوم پر آفت آئی ہے، اس وقت پونا کے اندر کچھ نوجوانوں نے، کچھ سرفرے لوگوں نے، کچھ مخلص لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک کانفرنس کریں اور کانفرنس کے ذریعے سے پوری قوم کو جگانے کا کام کریں. میں اس پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا بڑا حوصلہ دکھا کر ہم سب کو اکٹھا کیا. میں بمبئی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج صبح ہم سب لوگ مولانا فضل الرحمان مجددی صاحب بھی، فضل الرحیم مجددی صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں بورڈ کے، وہ بھی تھے ساتھ میں. شرد پوار صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، اور مستقل ہم لوگ بمبئی میں جتنے بھی MPs ہیں انڈیا الائنس کے، اس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. میں اس موقع پہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ BJP جو بل لے کر آئی ہے، اس نے کہا یہ کہ مسلمانوں کے، مہیلاؤں کے اور کمزوروں کے فائدے کے لیے لے کر آئیں. میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے کہ پچھلے 10 سال میں BJP نے جتنے بل مسلمانوں کے لیے لائی ہے، مسلمانوں کے بھلا کرنے کے لیے نہیں لائی ہے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے لے کے آئی. جو بل اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، وہ عورتوں کے حقوق کی بات کہو، ٹرپل طلاق کی بات کہو، کوئی بھی ایشو ہو، جو بل لے کر آئی ہے BJP کی سرکار، وہ ہماری ہمدرد بول کر ہمارے خلاف لے کر آئی ہے. تو یہ تو ایک سازش ہے کہ ہمارا ہمدرد بول کے ہمیں برباد کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے.
دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وقف بورڈ کے پاس 9 لاکھ ایکڑ جگہ ہے، اور 9 لاکھ ایکڑ جگہ جس پر آدھے سے زیادہ جگہ پہ قبضہ سینٹرل گورنمنٹ، اسٹیٹ گورنمنٹ اور کارپوریٹ نے کیا ہوا ہے. بڑے بڑے کارپوریٹ ہاؤس بنے وہاں پر. یہ الگ بات ہے کہ اس قبضہ کرنے میں جہاں حکومتوں کا دخل ہے، وہیں ہماری قوم میں ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں. وہ وقت کے آفیسر، وہ ناکارہ اور نکمے لوگ جنہوں نے وقف بورڈ میں بیٹھ کر 50 سال سے وہ خرد بدھ ہوتی رہی اور وہ لوٹتے ہوئے دیکھتے رہے تو پوری قوم کی چیزوں کو برباد ہوتے دیکھا. ایسے بڑی تعداد ہے ہمارے یہاں. چند مسلمان ایسے ذمہ دار لوگ بھی جنہوں نے بچانے کی کوشش بھی کی، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت کی پراپرٹی کو برباد کرنے میں پورا سہیوگ کیا ان کا. میں آگے چلتا ہوں. اگر دیکھیں تو آپ ایک سوال پوچھتا ہوں میں دیش کے لوگوں سے کہ کیا مندر کے نظام کو کوئی مسلمان چلا سکتا ہے؟ نہیں چلا سکتا. مسلمان کو نہیں پتا کہ پوجا کیسے ہوگی، ارچنا کیسے ہوگی. اسی طریقے سے کوئی ہندو بھائی اس کو کیا پتا کہ قبلہ رخ کیا ہوتا ہے، نماز کیسے ادا کی جائے گی. تو یہ جو نیا نظام لایا جا رہا ہے، اس نئے نظام میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ایک سازش ہے. آپ یہ سمجھیے کہ اس وقت وقف کی جو ٹریبونل ہے، ابھی تک تو کیا ہوتا تھا کہ وقف کی پراپرٹی کا حق کس کو تھا؟ وقف ٹریبونل کو تھا. انہوں نے ابھی نیا رول پاس کیا ہے کہ وقف کی پراپرٹی کا ڈسپیوٹ اگر اٹھتا ہے وہ فیصلہ ڈی ایم کرے گا. ٹریبونل جو تھا وہ اس کو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور تمام لوگ اس کو اپائنٹ کرتے تھے. ابھی ڈی ایم صاحب کیا کریں گے؟ وہ تو جو حکومت کے فیور کی بات ہے وہی کرنے والے ہیں. ایک آدمی ابھی آپ کے گھر کا جھگڑا ہو گیا، میں نے آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیا، اور میں ہی میرا بھائی آ کے کھڑا ہو کے اس کا انصاف کرے گا تو میرے فیور میں بات کرنے والا ہے. تو یہ جو ناانصافی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ایکچولی کیا ہوا کہ پورے دیش میں لاکھوں ایکڑ جگہ پہ جو قبضہ کیا ہے انہوں نے، اس پورے انلیگل قبضے کو لیگلائز کرنے کا بل ہے یہ. جو پورے مسلمانوں کے پراپرٹی میں جو قبضہ ہو چکا ہے، اس انلیگل قبضے کو کیسے اس کو باقاعدہ لیگل طریقے سے ان لوگوں کو دے دیا جائے، اس کا یہ بل ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو ابھی یہ بل آیا ہے، اس بل میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں 5 سال کے اگر کوئی مسلمان ہے، وہ 5 سال پہلے اگر مسلمان ہوا آج، اسلام میں یہ ہے کہ بھائی وہ مسلمان ہو گیا تو وہ آج چیزیں وقف کر سکتا ہے. لیکن یہ بھی ایسا بولتا ہے کہ 5 سال تک مسلمان رہنا پڑے گا، آپ کو پریکٹسنگ مسلمان رہنا پڑے گا، اس کے بعد آپ جا کر کے وقف کر سکتے ہیں. تو کل ملا کے یہ ہے کہ یہ جو بل لایا گیا ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلامی شریعت کے خلاف ہے، اور بھارت کے سنویدھان آرٹیکل 25 آرٹیکل 26 جو ہم یہ کہتا ہے کہ اپنے مذہب کی آزادی ہے، ہم کو اپنے مذہبی چیزوں کو ہم بنا سکتے ہیں، تو یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. اس کے علاوہ ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ صاحب ریلوے کے بعد اور ملٹری کے بعد سب سے زیادہ جگہ کسی کے پاس ہے تو وقف بورڈ کے پاس ہے. میں اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ ریلوے کی جگہ اور فوج کی جگہ تو سرکار نے دی ہوگی، لیکن مسلمانوں کی جگہ جو وقف کی جگہ ہے وہ بھارت سرکار کی نہیں ہے، وہ ہمارے اور آپ کے باپ دادا نے دی ہے، ہمارے پوروجوں نے دی جگہ. وہ ہم نے سرکار سے بھیک نہیں مانگی ہے، ہماری جگہ ہے. یہ وقف بورڈ بھی مالک نہیں ہے. وقف بورڈ کا کام خالی اتنا ہے کہ اس جگہ کا تحفظ کرے، اور اس وقف بورڈ نے تحفظ صحیح سے نہیں کیا ہے جو معاملہ آج یہاں تک پہنچا ہے، اور آج حکومت اس میں جو ہے دانت لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی بیدار ہونا پڑے گا. ایک طرف جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ای میل بھیجیں، وہیں دوسری طرف میں اس منچ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو این ڈی اے کے لوگ ہیں، پورے بھارت کے این ڈی اے کے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں آج کی اس کانفرنس سے کہ ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ مسلمانوں کو ووٹ سے جیت کر آئے ہیں، مسلمانوں نے بھرپور ووٹ دیا ہے آپ کو. آپ کی بھی آزمائش ہے کہ این ڈی اے کے ایک ممبر جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں اور پارلیمنٹ ہاؤس میں جب بل پیش ہوگا اس وقت آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا تاکہ اگلے اسمبلی الیکشن میں پورے دیش کا مسلمان آپ کے ساتھ کھڑا ہو. اور تیسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش کے اندر نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ دیش کے ہندو بھائی بڑی تعداد میں ہماری دیش کے ایس سی ایس ٹی او بی سی کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ اپنی لڑائی اکیلے نہیں لڑ رہے ہیں. ایک شعر موجود ہے یہاں پر جسٹس کولسے پاٹل صاحب، یہ ایسے شخصیت ہے کہ جو اندھیرا بھی ہوگا تو یہ کھڑے ہو کے پورے ماحول کو اجالا میں بدل سکتے ہیں. تو ہمیں فخر کی بات ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے پرچی مل گئی ہے. تو بہرحال میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ حوصلہ رکھیے. ایک بات سن لیجیے کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ قوم سوئی بھی تھی، اس کو جگا دیا ہے، لیکن جب مسلمان جاگتا ہے نا تب سب سو جاتے ہیں. یہ قوم جاگتی ہے تو سب کو سلا دیتی ہے. پارلیمنٹ کے الیکشن میں آپ جاگے تھے، آپ نے اس ملک کا رزلٹ بدل دیا. شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عظیم الدین صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی کام کی باتیں ہمارے سامنے رکھی. اس کے بعد میں محترمہ پروفیسر منیسہ بشرا صاحبہ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی معزز رکن ہیں،
محترمہ کو میں دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور اپنے طویل ترین تجربات کی روشنی میں ہمارے سامنے اظہار خیال فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حضرات جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں آج کا یہ احتجاجی جلسہ آپ سب لوگوں کی طرف سے وقف بل جو 7 اگست 2024 کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے اس کے متعلق اس کے خلاف احتجاج کے طور پر بلایا گیا ہے، اور ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں اس بل کو کس طرح سے ریجیکٹ کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں چند باتیں میں اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گی کہ ہم پہلے اس بات کو، یہاں میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور کچھ لوگ ہوں گے جو اوقاف کا ورڈ تو سنتے آئے ہیں زمانے سے، لیکن اس پر غور کرنے کا ہم کو موقع کم ملا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ وقف کہتے کس کو ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت ہے، بہت جگہ جگہ قرآن مجید میں صدقہ و خیرات کی آیتیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ویسألونک ماذا ینفقون، پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، کہہ دو کہ جو کچھ بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ ترغیبات تھیں، یہ تعلیمات تھی اسلام کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اول دور سے ہی لے کر صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن صدقہ و خیرات اور وقف میں اور مسلمان آج بھی صدقہ و خیرات کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایک وقف ایک ایسا صدقہ ہے کہ جس میں اصل چیز، ایکچول کیپٹل جو ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور اس کا جو پروفٹ ہوتا ہے اس کو پبلک کے فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے باغ تو باقی رہے اور پھلوں کو بیچ کر کے صدقہ کر دیا جائے، زمین تو باقی رہے لیکن زمین کے اوپر اسکول، یتیم خانہ، مدرسہ، مسجد، ہاسپٹل، سرائے جیسی چیزیں قائم کی جاتی ہیں۔ صدقے میں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وقف میں جس پرپس کے لیے جو چیز دی جاتی ہے وہ تا قیامت وقف رہتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ونس اے وقف از آلویز اے وقف، ایک بار جو چیز وقف کر دی گئی وہ تا قیامت جو ہے وقف رہتی ہے۔ وقف کا فائدہ صدیوں تک اٹھایا جا سکتا ہے، اور سب سے پہلا وقف جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہودی نے کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں مل کر لڑا، مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑا، اندر سے وہ ایمان قبول کر چکا تھا۔ اس نے کہا جب میں مروں تو میرے 7 باغ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے جائیں۔ وہ 7 باغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے اور اس کو وقف کر دیا اللہ کی راہ میں۔ حضرت عمر نے وقف کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا، حضرت ابو دہدہ اور ام دہدہ نے مل کر کے وقف کیا باغات، اور جو بھی حضرت عثمان نے خاص طور سے ایک کنواں تھا جس کے اندر پانی، مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی تو انہوں نے کنویں کو وقف کر دیا، وہ کنواں ایز اٹ از باقی رہا، اس کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہی وقف کی ڈیفینیشن ہے کہ اصل چیز باقی رہے اور اس کی آمدنی صدقہ کرتے چلے جائیں۔ اللہ کے لیے جو چیز وقف کی جاتی ہے وہ نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ کسی کو تحفے میں دی جا سکتی ہے، نہ کسی اولاد کو وراثت میں بھی نہیں دی جا سکتی۔ تینوں باتیں یاد رکھیے، نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ اس کو گفٹ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو اولاد کی وراثت میں، یعنی باپ سے بیٹے کو جو جائیداد ملتی ہے، وقف کی بھی جائیداد نہیں مل سکتی، بیٹے کو بھی نہیں مل سکتی۔
یہ صدقہ ہوتا ہے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، مسافروں کے لیے، لیکن اس وقت کی دیکھ بھال کے لیے ایک متولی صرف ایک کسٹوڈین مقرر کیا جاتا ہے جو صرف خیال رکھتا ہے، وقت کا مالک نہیں ہوتا۔ وقت کا مالک اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ مدینہ میں آج بھی وہ ہوٹل موجود ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقف کی بھی زمین پر تعمیر کیا گیا ہے۔ حضرت علی نے جو وقف کیا تھا اس پر حضرت امیر معاویہ نے اس کو خریدنے کی کوشش کی تھی اس باغ کو، لیکن یہ کہ حضرت امام حسین نے اس کو بیچنے سے انکار کر دیا۔ ہندوستان میں جب مسلمان آئے تو بادشاہوں نے، وزیروں نے، امیروں نے، کبیروں نے، یہاں تک کہ عورتوں نے بھی، کتنی ساری ایسی پراپرٹیز ہیں جہاں آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، بورڈ لگا ہوا ہے۔ اگر آپ بھوپال کی آپ نے تاج المساجد کو دیکھا ہوگا تو وہاں پر جگہ جگہ مسلمان بیگمات کے نام کی پٹیاں لگی ہوئی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں نے بھی وقف کیا ہے۔ یہاں یہ مسلمان عورتیں اس لیے موجود ہیں کہ ان کی پرکھوں میں عورتوں نے بھی وقف کیا ہے۔ آج بھی فوج اور ریلوے کے بعد سب سے بڑی پراپرٹی جو ہے وہ وقف کی ہے، جس پر سرکار کی بری نظر ہے اور اسے ہڑپنے کے لیے ہی وقف بل لایا گیا ہے۔ انگریزوں نے جب بادشاہوں کی زمینیں، بادشاہ چلے گئے، مسلمان بادشاہوں کے ہاتھ سے جب حکومت چھین گئی اور انگریز آ گئے تو انگریزوں نے بادشاہوں کی زمینوں پہ تو قبضہ کیا، وقف پہ بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آزادی سے پہلے بھی مسلمان اپنے وقف کی زمینوں کے لیے لڑے، یہاں تک کہ 1923 میں وقف کا قانون بنایا گیا تاکہ وقف کی بڑی بڑی جائیدادوں کی حفاظت کی جا سکے۔ اسلامی قانون کے مطابق ایک بات یاد رکھیے، یہ بات مجھ سے پہلے مقرر نے بھی بیان کی کہ متولی یعنی اس کا کیئر ٹیکر، اس کا کسٹوڈین جو ہے، مسلمانوں کے پرکھوں کی دی ہوئی چیز ہے، کسی سرکار کے، کسی امبانی اڈانی کی عیاشی کے لیے دی ہوئی زمین نہیں ہے، یہ ہمارے پرکھوں کی دی ہوئی جائیداد ہے، اور اس کی پراپرٹی، اس پراپرٹی کی رکھوالی کرنا، اس کی کیئر ٹیکنگ کرنا ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ اس معاملے میں کوئی ہستکشیپ کرے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد ملک کا بٹوارا ہوا، بہت سے مسلمان پاکستان اور بنگلہ دیش چلے گئے تو انہوں نے بھی اپنی بہت ساری پراپرٹیز اللہ کی راہ میں وقف کی۔ ان کی حفاظت کے لیے 1995 میں وقف ایکٹ بنایا گیا، مسلمانوں کی ڈیمانڈ پر یہ ایکٹ بنا تھا۔ مسلمانوں کی کوششوں کے نتیجے میں اس قانون میں 2005 میں، 2010 میں اور اس کے بعد 2013 میں چینجز کیے گئے تاکہ وقف کی پراپرٹیز کو بچایا جا سکے، اس کی حفاظت کی جا سکے۔ یہ سب کچھ مسلمانوں کی کوششوں سے ہوا، یہ سب کچھ مسلمانوں کی کوششوں سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے ہوا، اور اللہ غریق رحمت کرے ہمارے سابق سیکریٹری مولانا ولی رحمانی کو، جن کی موجودگی میں یہ کام ہوا تھا، اور وقف کی پراپرٹیز کو بہت مضبوط اور پروٹیکٹ کر کے بتا دیا گیا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر یہ وقف بل آ جاتا ہے تو وقف کی ڈیفینیشن چینج ہو جائے گی، اس کا ایڈمنسٹریشن چینج ہو جائے گا، اس کا جورسڈکشن چینج ہو جائے گا، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ سچر کمیٹی نے وقف ایکٹ کو امپروو کرنے کا مشورہ دیا ہے، لیکن یہ وقف جائیدادوں کی لوگ ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے اس کو بہانہ بنا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا دلی کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ وقف کی زمین پر بنا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ وقف کی زمین پر بنی ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دلی کے بڑے بڑے سیکریٹریٹس، بڑے بڑے آفیسز وقف کی بلڈنگوں پہ بنے ہوئے ہیں۔ تو سب سے زیادہ وقف کے اوپر نیت جو خراب ہے وہ حکومت کی ہے، اور اب ان ساری جائیدادوں، ان ساری پراپرٹیز کے اوپر جو ناجائز اللیگل قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، اس اللیگل قبضے کو لیگلائز کرنے کے لیے، ریگولرائز کرنے کے لیے وقف بل لایا گیا ہے، اور ہم کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم اس میں امینڈمنٹ کر کے مسلمانوں کا فائدہ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ اس حکومت سے ہم کبھی بھی کوئی 1% بھی کوئی فائدے کی بات کی امید رکھ ہی نہیں سکتے۔
ऐसा 7 अगस्त को पार्लियामेंट में वक्फ बिल जो लाया गया है ताकि कानून के जरिए प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया जा सके, अब ये बिल जो है बीजेपी जो है उसको एज इट इज पार्लियामेंट में मंजूर नहीं कर सकी, जैसा कि आप सबको मालूम है। अब वो बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश किया गया, उस पर बहस हो रही है, मगर उसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन मांगी गई है। आप सबको मालूम है कि QR कोड जारी किया गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, उसमें आप अपनी राय दीजिए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि सिर्फ मुसलमानों से राय ली जाती, क्योंकि स्टेक होल्डर्स यानी मुतासिर होने वाले सिर्फ मुसलमान ही थे, लेकिन राय पब्लिक ओपिनियन सबसे मांगी गई है। आपका भी फर्ज है कि लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में, जिस तरह हमने ट्रिपल तलाक के मामले में, जिस तरह हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में सिग्नेचर्स और ईमेल किए थे, हम करें। और एक बात हमें ये समझ लेनी चाहिए, ये मसला अगर JPC में सॉल्व हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता तो हम लोगों को भी कि ट्रिपल तलाक बिल की तरह के मौके पर या शाबानो केस के मौके पर जिस तरह हम सड़कों पर उतर आए थे, हमें सड़कों पर उतर आना होगा। हमें शाहीन बाग जैसी तहरीक चलाना पड़ेगी, हमें किसानों की तहरीक जैसी तहरीक चलाना पड़ेगी। और ये बात समझ लीजिए कि वक्फ की जायदादें वक्फ लिल्लाह कहा जाता है, उसका मालिक अल्लाह है, ये सरकार है। और जैसा कि मैंने कहा, ये अंबानी और अडानी के याची के लिए छोड़ी हुई ज़मीनें नहीं है, ये अल्लाह के काज के लिए, अल्लाह के काम के लिए, अल्लाह के दीन के सरबुलंदी के लिए छोड़ी गई मस्जिद प्रॉपर्टीज हैं, उन पर कोई नाजायज़ कब्जा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपने आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, ताकि हम जो कुछ भी हो सके, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। जहाँ सड़कों पर उतरने की नौबत आ जाए तो उतरना पड़ेगा हमको। हम दुआ करते हैं कि ऐसा वक्त ना आए, और आखिर में अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। हमें काफिरों के ऊपर फतह नसीब फरमाए। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो लोग अल्लाह की राह में जद्दोजहद करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी राहें ज़रूर दिखाता है, और उसका वादा है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।